بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امداد علی زیدی صاحب میرے استاد ہیں، نیومیٹکس، ہائیڈرولکس اور جو میکینیکل انجینئرنگ کے جو بھی مبادیات ہیں وہ میں نے انہی سے سیکھے۔ بہت بڑے گریٹ آدمی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0332869469 اور آپ مجھے یوٹیوب پہ میرا روحانی علاج پلس کے نام سے ایک چینل ہے، اس کا میں لنک ابھی دے رہا ہوں، اس پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کا بھی میں لنک دے رہا ہوں۔ امداد علی زیدی صاحب بہت باکمال شخصیت ہیں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن آج 18-20 سال بعد پچھلے کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ان سے علم، سائنس، انجینئرنگ تو بہت سیکھی، لیکن اخلاقیات اور انسانیت سیکھنے میں تھوڑا پیچھے رہ گیا، اور وہ میں نے بڑی دیر سے سیکھی ان سے۔ بڑے شستہ مزاج، بڑے باکمال انسان ہیں، بڑا دھیرے بولتے ہیں، غصے میں نہیں آتے ہیں، چھوٹوں کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینے کے لیے ان کے پاس ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ٹافیاں ہوا کرتی تھیں، ان کو بڑا آپ جناب کر کے بلاتے ہیں، دل کے پیشنٹ ہیں، اور اب صاحب فراش ہیں کچھ عرصے سے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ بڑے بحران میں تھے اور مقروض تھے، اور مطلب کافی سارے معاملات ان کے ساتھ خراب تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا، اور اس پروجیکٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے میرا یار بل ایک بنا دیں انگلش میں میرے لیٹر پیڈ کے اوپر۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا کچھ کیا ہے؟ انہوں نے سب بتایا۔ میں نے کہا ان کے انگلش نام بتا دی۔ انہوں نے انگلش نام بتائے۔ میں نے کہا میں جو کروں گا کرنے لگا ہوں اور کہنے لگا ہوں اس کے اوپر آپ نے شور نہیں کرنا، اچھلنا نہیں ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے آپ کر رہے ہیں، آپ نارمل رہیں گے کا ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو ایک بل بنا کے دیا، تو وہ تقریباً کوئی، مجھے یاد پڑتا ہے شاید کوئی 18-19 لاکھ روپے کا بل تھا۔ تو جب وہ میں نے، شاید میں بھول رہا ہوں، اتنا ہی تھا کچھ، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یار محمود کیا کر رہے ہو، ماریں گے، بھگا دیں گے مجھے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ بہت زیادہ بنا دیا آپ نے۔ میں نے کہا آپ جا کے پریزنٹ تو کریں نا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یار میں نے 18 مہینے 19 مہینے سے اپنے گھر کا کرایہ نہیں دیا، یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، بچوں کی فیسیں نہیں دی، اکیڈمی کی فیس نہیں دی، اور کئی لوگوں کے قرض ہیں۔ بہرحال وہ میں نے حوصلہ دینے پہ چلے گئے، اور انہوں نے وہ جمع کروا دیا، اور اللہ کی مرضی تھی، اللہ بڑا مہربان ہے، تو وہ جو ادارہ تھا اس نے ان کا وہ بل، کیونکہ وہ کام کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا، وہ جو کام انہوں نے شروع کیا اس وقت وہ پاکستان میں شروع ہی نہیں ہوا تھا، الیکٹرانکس سے متعلق تھا کچھ، وہ بل پاس ہو گیا، ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے۔ مجھ سے گلے ملے، بڑے خوش ہوئے، میرا ماتھا چوما، آنسو تھے ان کی آنکھوں میں۔ پھر انہوں نے جو اصل بات بتانے لگا وہ یہ ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی، بینک گئے، اور بینک سے انہوں نے پیسے ڈرا کروائے، اور گھر نہیں گئے، وہ پورے شہر کا چکر لگایا۔ انہوں نے جس جس کے پیسے دینے تھے، جس جس سے قرض لیا تھا، سب کو دینا شروع کیا۔ وہ قرض دیتے 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 عطا کرتے کرتے ادا کرتے کرتے گھر تک آئے، اور پھر گھر کا کرایہ بھی سارا اکٹھا دے دیا۔ دوسرے دن مجھے انہوں نے آ کے بتایا۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے نہیں قرض سب سے پہلے ادا کرنا تھا۔ میں نے کہا تو پھر آپ کے پاس کچھ نہ بچتا؟ تو کہا کوئی بات نہیں، جو رب پہلے چلا رہا تھا وہ نظام پھر چلائے گا، لیکن پیسے نہ رکھو اپنے اوپر کسی کے۔ تو اس بات سے نہیں ڈرتے تھے کہ میں جب لوگوں کا قرض ادا کروں گا تو میرے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، اس بات کو ان کو خوف نہیں تھا بالکل بھی۔ تو ہم سوچتے ہیں یار یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، وہ تھوڑی مر جائے گا، اگر اس کو نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، بعد میں دے دیں گے، کل دے دیں گے، 2 دن بعد دے دیں گے، 10 دن بعد دے دیں گے، فلاں کام ہے فلاں کام ہے۔ یار وہ تو مانگ نہیں رہا، وہ تو لے بھی نہیں سکتا، وہ اسے کہیں گے یار تھوڑا رک جا۔ لیکن ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ بندہ جس سے قرض لیا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے گھر جا کے دستک دے کے، اس کو بلا کے، اس کا انتظار کر کے، اس کا شکریہ ادا کر کے، اس کو تھینک یو بول کے، پھر وہ قرض اس کو واپس کرتے تھے۔ بڑی مشکل صفت ہے، کسی بندے کے دل سے مال کی محبت نکل گئی ہے کہ نہیں، اس میں ایک بہت بڑا لیٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو کیا وہ اپنے قرض ادا کرتا ہے؟ اگر اس کے دل میں مال کی غیر ضروری محبت ہوگی تو وہ ادا کرنے نہیں کر پائے گا،
اور اگر نہیں ہوگی اور وہ اللہ کو رزاق جانتا ہوگا، اس پہ ایمان ہوگا اس کا، تو وہ اس کو جلد از جلد جو ہے نا ان لوگوں کو دینے کی کوشش کرے گا، اور اس بات پہ یقین رکھے گا کہ میرا رب جو ہے جس نے مجھے آج تک کھلایا پلایا اور زندہ رکھا ہے، اور میرے خاندان کو بھی، وہ آئندہ بھی مجھے زندہ رکھے گا، اور آئندہ بھی کھلا پلا کے رکھے گا، اور آئندہ بھی میری ساری ضرورتیں وہی پوری کرے گا۔ تو آج پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بڑا قلق سا ہو رہا تھا کہ وہ جو مجھے سیکھنا چاہیے تھا نا زیدی صاحب سے، وہ میں سیکھ نہیں سکا، نہ ہی میں اس روایت کو آگے بڑھا سکا۔ اور یہ جو میری تربیت تھی جو آج سے 20 21 22 سال پہلے ہوئی تھی، نہ میں نے یہ کسی کو بتائی، اور نہ ہی میں نے پریکٹیکلی اس کو اپنی ذات کے اوپر انفورس کیا۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میری شخصیت میں بہت ساری خامیاں ہیں، اس کے باوجود کہ مجھ پہ بزرگوں کا بڑا کرم ہے اور میرے والدین کی بڑی دعائیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بڑا ملال ہے کہ مجھے میرا دین، میرے اساتذہ، میرے شیوخ، میرے والدین جتنا اچھا انسان، اتنا اچھا ایک مسلمان بنانا چاہتے تھے، وہ میں شاید نہیں بن سکا۔ ابھی بڑی گنجائش باقی ہے۔ تو